میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں منظور پشتین کے اثرات موجود ہیں۔ اس وقت جو حقوق کے نام پر نئی تنظیمیں متحرک ہو رہی ہیں، طلبہ کے اندر اپنے حقوق لینے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس سب جذبات کو جو پروموٹ کیا ہے اور جس سے انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ جو شعلہ جو پیدا ہوا منظور پشتین کی وجہ سے، وہ لوگوں تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منظور پشتین ہر یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کلاشنکوف کے بلبوتے پر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وائلنس کریٹ کر کے اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، وہ سڑکوں پر نکل کر سڑکیں بلاک نہیں کرتے، وہ چوک اور دکانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آج تک بتا دیں کہ منظور پشتین کی اس تحریک کی وجہ سے پاکستان میں سڑک بند ہوئی ہو، مارکیٹیں بند کروائی گئی ہوں، کوئی ہلا بولا گیا ہو کسی کے اوپر، کوئی پرتشدد کارروائی کی گئی ہو، کوئی ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ وہ نان وائلنس، عدم تشدد کے اوپر اپنی تحریک کو لے کر چل رہا ہے۔ جو لوگ تشدد کی بنیاد پر اپنی تحریکیں لے کر چل رہے ہیں ان کے ساتھ لڑنا بہت آسان ہے۔ جو نہتے ہیں اور وہ عدم تشدد کی بنیاد پر میدان میں آئے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو افغانستان بنا دیا جائے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس بات کی اجازت انہیں دیتا ہے وہ حقوق ان کو فراہم کیے جائیں۔ وہ بات کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کا متفقہ فیصلہ ہے، جو پورے پاکستان کو چلانے کی متفقہ دستاویز ہے۔ اس آئین کو توڑنے میں جن لوگوں کا کردار ہے ان کی تو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اس ملک کو اس آئین کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں ان کو آپ غدار کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر ایک ایسا خوبصورت لطیفہ ہے، خوبصورت کاماز کے اندر ایسا لطیفہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر ہنس سکتے ہیں، اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن آپ کب تک اپنا مذاق اڑائیں گے؟ ہمیں اصل میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے محکمے، پاکستان کے ادارے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم انہیں اون کرتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر فخر ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل واقعات کے حالات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوجی بھائی ہمارے لیے بہت زبردست قسم کے کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ ہم اپنی فوج کو ایک لمحے کے لیے بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنی فوج کو انتہائی باوقار دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن فوج کمزور کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات میں آپ مداخلت کرتے ہیں جو کہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وابٹا والے اگر محکمہ تعلیم میں مداخلت کریں گے تو لوگ وابٹا والے سے پوچھیں گے نا کہ آپ محکمہ تعلیم میں کیا کر رہے ہیں جا کے۔ محکمہ تعلیم والے جا کر اگر وابٹا میں مداخلت کریں گے تو لوگ پوچھیں گے وابٹا والوں سے، تعلیم والوں سے، کہ آپ کا کیا کام ہے وہاں پر۔ تو اسی طرح جو ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے گا تو وہاں سوال بنے گا۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ہماری فوج کی مثال ہماری پلکوں کی طرح ہے، اور پلکیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن پلکوں کا ایک بال آنکھ کے اندر داخل ہو جائے تو آنکھ پوری تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری فوج بارڈر پر کھڑے ہو کر ہمارا ملک کا تحفظ کرتی ہے، ہمارا دفاع کرتی ہے، تو یہ ہمارے سر کی تاج ہے۔ لیکن جب وہ ملک کے اندر آ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہو جاتے ہیں۔ پرابلم اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ اس کا ملک کے اندر آنا غلط ہے، کیونکہ وہ ملک کے اندر کے معاملات کے لیے ٹریننگ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، اس وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ قابل فخر ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پرابلم ہے تو رضا ربانی صاحب نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ اداروں کے درمیان ایک وسیع ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وسیع ڈائلاگ کے لیے تمام اداروں کو اکٹھا کریں، ان کو آپس میں بٹھائیں، ان سے کہیں کہ ہاں بھائی ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اس کو بہتر سمت میں لے کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم سب آئیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے نئی نسل کو اور نئے ذہنوں کو یوں ہی کنفیوز کرتے رہیں گے تو یہ ذہن یہاں سے اڑ جائیں گے۔ معیشت کی فاختہ کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں پروان چڑھتی یا اڑتی جہاں پر لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، امن و امان کے مسائل ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پر دہشت گردی اور انتشار پیدا ہوا تو ہمارے جتنے بھی جو سرمایہ کاری کرتے تھے پاکستان کے اندر وہ سارے یہاں سے اڑ کے باہر کہیں چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے آپ اگر یہاں پر سوال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے،
بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہمارا برین ڈرین ہوگا، ہمارا اچھا ذہن اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلا جائے گا، باہر کے لوگوں کو فائدہ دے گا اور وہاں پر بیٹھ کے کڑتا رہے گا پاکستان کے حالات پر، لیکن پاکستان سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس ملک کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔